السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں حالم، جو کہ بہت خوبصورت ناول ہے۔ اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہاں کے لوگ بہت عجیب اور بد لحاظ بھی ہیں، سیدھی زبان میں کوئی بات ہی نہیں کرتے ہیں نا تالیہ، مجھے بھی یہاں کے لوگ بہت ڈرائی سے لگتے ہیں۔ ہمارے ملائیشیا والی بات نہیں ہے نا؟ آئی لو کے ایل، مجھے کے ایل سے عشق ہے، اس نے بے اختیار کہا تو تالیہ نے مسکرا کے سر ہلا دیا۔ وہی تو نیلوفر، یہاں کے لوگ بات بات پہ پیسے مانگتے ہیں، پیسے نہ دو تو ناراض ہو کے آپ کو اکیلا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ کتنے پیسے دیے اب تک تم نے مجھے؟ 0۔ وہ اس کے کان میں مزید برہم ہوا۔ تم نہیں ہونا، نئے سیاحوں کو یہ لوگ ایسے ہی لوٹتے ہیں۔ نیلوفر ہمدردی سے کہہ رہی تھی، کل تو مجھے ایک جعلی سائیکوٹرسٹ مل گیا۔ وہ راز درانہ انداز میں بتانے لگا، میں کسی بات پہ پھٹ پڑی تو مجھے مشورہ دینے لگ گیا کہ تمہیں تھراپی کی ضرورت ہے۔ حالانکہ مجھ سے زیادہ نفسیاتی مسائل کا شکار تو وہ خود لگ رہا تھا۔ تم اپنی نئی بیسٹ فرینڈ پہ فوکس کرو، ذاتیات پہ نہ اترو۔ وہ اب کے گھر آیا تو تالیہ کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھرنے لگی، جیسے اس نے بدک روکا۔ ادھر نیلوفر کہہ رہی تھی، او تالیہ، یہ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ویٹر ناک کر کے اندر آیا اور کافی رکھی، مگر نیلوفر آہ بھر کے اسی طرح بولتی جا رہی تھی، یہ عورت کو خود مختار نہیں دیکھ سکتے، اور مجھے لگتا ہے تم ڈپریشن کا شکار ہو۔ تالیہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ میں بھی ایسی ہی ہو گئی تھی جب عبد الرحمن نے الیکشن جیتا اور میں فرسٹ لیڈی بن گئی۔ اس نے کپ اٹھایا اور ایک گھونٹ بھرا، پھر اسی طرح بتانے لگی، اب مگر دیکھو اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اس کی ساری کمپین میں نے چلائی، اپنے شوہر کو ہر مقام پہ سپورٹ کیا، اس کے لیے میڈیا والوں کی باتیں سنی، اور جیسے وہ الیکشن جیتا اس نے مجھے کسی فرنیچر کی طرح گھر کے کونے میں ڈال دیا۔ تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی کہ یہ کیا فیلنگ ہوتی ہے۔ تالیہ نے اپنا کپ اٹھایا اور لبوں سے لگاتے ہوئے خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ یہ سیاستدان یہی صلاح دیتے ہیں ہم جیسی عورتوں کو، ہم ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں تالیہ، ان کے لیے راتوں کو جاگ کے کام کرتی ہیں، اور یہ آخر میں اپنے ساتھ پوڈیم میں پہ اپنی پہلی بیوی اور اس کی بیٹی کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ دوسری بیوی کبھی ان کی اصلی بھی فیملی نہیں بن سکتی، پہلی کے بچے، پہلی کی میراث، بس یہ اسی کو مانتے ہیں۔ کافی کا تلخ گرم گھونٹ اس نے اندر اتارا تو اس کا حلق تک جلا گیا، مگر تالیہ نے ذرا توقف سے دوسرا گھونٹ بھی بھر لیا۔ اندر تو سب پہلے سے جلا ہوا تھا، مزید کتنا جلے گا؟ مگر میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں تالیہ جو چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ عبد الرحمن کو میں نے اس لیے چھوڑا کیونکہ وہ ملک کے ساتھ دھوکہ کر رہا تھا، یہ آف شور کمپنیز، یہ کرپشن سب معلوم تھا مجھے، اور میں اسے روکتی تھی، مگر نہیں، وہ نہیں سنتا تھا۔ وہ بے بسی بھرے افسوس سے کہہ رہی تھی، تو آپ دونوں کی علیحدگی اس لیے ہوئی کیونکہ وہ اپنے عوام کو دھوکہ دے رہے تھے؟ دیکھو، یہ صرف ایک وجہ نہیں تھی، بہت وجوہات تھی، مگر تو کچھ تم کتاب کے لیے بھی رہنے دو نا۔ مسکرا کے پیالی سے گھونٹ بھرا تو تالیہ بدک مسکرائی، تو آپ کی کتاب واقعی آ رہی ہے؟ آف کورس، اور میں نے اس میں تمہارا نام بھی لکھا ہے۔ 1 منٹ۔ نیلوفر نے کپ رکھا اور کلچ سے موبائل نکالا، کچھ دیر اسکرین پہ انگلی پھیرتی رہی، پھر آگے کو جھک کے اسکرین سے اسے اس طرح دکھائی کہ موبائل ہاتھ میں پکڑے رکھا۔ تالیہ نے چہرہ جھکا کے دیکھا، صفحہ نمبر نظر آیا، گوگل ڈرائیو، باب کا نام اور ایک پیراگراف جو سامنے تھا، اس میں تالیہ کا نام۔ اس نے تیزی سے نظریں دوڑاتے صفحے کو پڑھنا چاہا، مگر نیلوفر شرارت سے مسکرا کے فون واپس موڑ گئی۔ اب کیا لکھا ہے میں نے؟ یہ تو تم کتاب میں ہی پڑھ سکو گی۔ اوہ، آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتی کہ آپ کی کتاب پڑھنے کے لیے میں کتنی ایکسائٹیڈ ہو رہی ہوں۔ وہ مسکرا کے بولی، میں بھی۔ اور وہ اس کی سماعتوں میں ابھی تک بول رہا تھا، اوہ میری جان، تمہیں آٹوگراف کاپی بھیجوں گی، جس طرح تم نے صوفیہ رحمان کو اس میوزیم میں وان فاتح کے سامنے لا کے ڈیبیٹ کروائی تھی نا، تم نے میرا دل جیت لیا تھا۔ تالیہ نے مسکرا کے کپ فضا میں بلند کیا، دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے نیلوفر جی۔ ہاں، آئی وش وان فاتح میرے لیے اسٹینڈ لیتے تو ہم مل کے صوفیہ رحمان کا صفایا کر دیتے۔ خیر، اب بھی اتنی دیر نہیں ہوئی۔ نیلوفر نے بازار سرسری سا کہتے ہوئے گھونٹ بھرا تو تالیہ مسکرائی، کیوں نہیں نیلوفر جی، میں ان سے بات کروں گی، ان کو آپ کی کتاب کی پروموشن کرنی چاہیے۔ مگر لہجے کو فکرمندانہ بنایا، آپ یوں کتاب لیے گھوم رہی ہیں، فون پہ کسی نے فون چرا کے حاصل کر لی تو؟ ارے میری جان، 3 لیئرز کے پاسورڈ ہے اس پہ، اور کوئی اسے بریک نہیں کر سکتا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر صوفیہ خطرناک عورت ہے، آئی ایم شیور اس نے آپ کے پیچھے لوگ لگا رکھے ہوں گے۔ یہ لوگ مجھے ان ہتھ کنڈوں سے خاموش نہیں کرا سکتے تالیہ، میں نے اللہ پہ چھوڑا ہے ان کا معاملہ، تم دیکھنا اللہ تعالیٰ میرا ساتھ دے گا اور ان کو عوام کے سامنے میرے ذریعے سے بے نقاب کرے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے حفاظتی تدابیر کرنے کا بھی تو فرمایا ہے نا؟ وہ بدستور فکر مند تھی، اگر جو یہ لوگ آپ کے پبلشر کو اپروچ کریں تو گڈ۔ اب تم ٹریک پر جا رہی ہو، کون وومن؟ ایک تو اس کے تبصرے۔ نیلوفر ہنس دی، پچھلی ماہ کے ایل میں مقیم میرے رشتہ داروں کو ڈرا دھمکا کے صوفیہ کا ایک انٹیلیجنس آفیسر پتہ کروا رہا تھا کہ نیلوفر کے پبلشر کا نام بتا دو، مگر میرے رشتہ داروں کو معلوم ہی نہ تھا تو وہ کیسے بتاتے؟ انہوں نے مجھے ڈرانے کی بہت کوشش کی، اب البتہ خاموش ہو گئے ہیں۔
वो कंधे उचका के मुस्कुरा के कह रही थी, आपका पब्लिशर काबिल भरोसा तो है ना? अगर जो उन्होंने इसका नाम मालूम करके इसको खरीद लिया तो हो ही नहीं सकता। वो कोई मिले थोड़ी है ना, वो एशियन है, वो गोरा है, और गोरे इस मामलात में कॉन्ट्रैक्ट और एथिक्स के बेहद पाबंद होते हैं। बाकी अल्लाह मालिक है। नीलोफर बिल्कुल शांत थी। आप दुरुस्त कह रही हैं, आपका अल्लाह पे ईमान मुझे बहुत अच्छा लगा। बस देख लो तालिया, उन्होंने जो भी किया मेरे साथ में डटी रही। पता है अब्दुलरहमान ने एक दफ़ा इसके पास सुनाने को बहुत किस्से थे और दोपहर अभी जवां थी। तालिया ने बदक जमाई रोकी और सुनने लगी। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये वह चीज़ थी जिसने तुम्हें आज बचाया। कौन वुमेन? वो कमरे में वापस आई तो सामने टांग पे टांग जमाए कुर्सी पे बैठा बरहमी से इसे देख रहा था। पी कैप उतार रखी थी और भूरे बाल माथे पे बिखरे थे। तालिया ने शाने उचकाए। रिलैक्स, इसे मुझ पे शक नहीं हुआ, बल्कि मुझे चंद बातें मजीद मालूम हुई हैं। सुन लिए मैंने सारी बातें। वो पब्लिशर के जिक्र के करीब भी नहीं जा रही थी और ना ही हम इसका फ़ोन चुरा के किताब इसमें से हासिल कर सकते हैं। वो चुपचाप सामने वाली कुर्सी पे आके बैठ गई और गोल शीशे नुमा खिड़की से बाहर फैला नीला दरिया देखने लगी। दोपहर ढल रही थी और पानी की सुनहरी चमक मांद हो गई थी। अजीब उदासी थी जो वहाँ बिखरी थी। अब आगे क्या करना है? इसके रूम से तो कुछ नहीं मिला। वो पूछ रहा था। कोई और प्लान बना लेंगे। अब सोफिया के खानदान की इज्जत बचाने के लिए इसकी साइड ली है तो कुछ तो कर ही लूँगी। तलखी से कहती वो बाहर देख रही थी। जहाँ ने टांग से टांग हटाई और आगे को झुक के गौर से इसे देखा। तालिया, सुन रही हूँ। इसकी उदास आंखें दरिया पे जमी थी। तुम्हें लगता है तुम इसकी किताब चुरा के गलत कर रही हो? नरमी से पूछा तो तालिया ने इसकी तरफ चेहरा घुमाया। वो एक टूटी हुई औरत है जान। इसने एक सियासतदान से शादी की, इसके लिए खड़ी हुई, इसके लिए काम किया, और इसने क्या किया? इसके साथ इस्तेमाल करके दीवार से लगा दिया। 2 साल से वो औरत अपनी किताब लिख रही है ताकि लोगों को बताए कि ये बड़े लोग क्या करते हैं औरतों के साथ, और मैं वो इससे छीनने जा रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं दुरुस्त कर रही हूँ या गलत। वो फट पड़ी थी। वो इसे इसी तरह गौर से देखे गया। ये दातो सरी अब्दुलरहमान कैसा आदमी था? बेवकूफ़ और जल्दबाज। तालिया ने उकताहट से इसे देखा। तुम्हारी मालूमात मलेशिया की सियासत के बारे में बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अब्दुलरहमान बहुत शातिर और अक्लमंद आदमी था। दूर की प्लानिंग करता था। इतनी करप्शन की मगर दामन पे एक छींटा तक नहीं पड़ने दिया। तो फिर वो इतने साल एक औरत के हाथों ब्लैकमेल क्यों होता रहा? बल्कि इसने ऐसी औरत से शादी ही क्यों की जो 4 दीवारी के अंदर की बातों को बाहर निकाल देने वाली थी? वो चुप हो गई। इसको क्या मालूम था कि आगे ये सब होगा? देखा जाए तो वो तुमसे बड़ा चोर था तालिया। नो ऑफेंस। दोनों हाथ उठा के इजाफा किया। मगर इसने इतने साल इस औरत पे भरोसा भी किया, शादी भी की, और बाद में इसका मुंह बंद करने के लिए इसे पैसे भी देता रहा। तुमने इस औरत के साथ सिर्फ एक कॉफ़ी पी है और इसकी दुखी कहानी से मुतासर हो गई। वो इतना घाघ आदमी इतने साल बेवकूफ़ बनता रहा और अब इसकी औलाद इसकी गलती की सज़ा काट रही है। वो चौंके से देखने लगा। तुम ये कह रहे हो कि मैं ये कह रहा हूँ कि इस औरत को अपनी बात को किसी के दिल में उतारने का तरीका आता है। कुछ गुण तो होंगे इसमें, कोई तो बातों का हुनर होगा जो अब्दुलरहमान को इसने इतने साल इस्तेमाल किया मगर सोफिया को नहीं कर सकी। वो तुम्हें जानती थी। इसे मालूम था कि तुमने अपने लीडर के लिए काम करना छोड़ दिया है, तो इसे लगा होगा कि तुम अपने लीडर और इसकी बीवी के दरमियान दूसरी औरत हो। इसने तुम्हारी इसी कमज़ोरी को इस्तेमाल किया और तुम्हारे मेरे ज़रिए फ़ातिह साहब की हमायत हासिल करने की कोशिश की। मैं जानती हूँ, सब समझती हूँ, मगर साथ ही इसने ऐसी बातें कही जिनसे तुम रिलेट हो कर सको। ऐसी बातें जो हमारी जजमेंट को ढांप देती हैं और हम सामने वाले को दुरुस्त जज नहीं कर पाते। तालिया ने कर्ब से आंखें बंद की। शी गॉट टू माई हेड। तुम्हारा IQ कितना है तालिया? वो गौर से इसे देखते हुए पूछ रहा था। पता नहीं, इसने शाने उचकाए। कभी चेक नहीं किया? तुम्हारा कितना है? 200। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा IQ कितना होता है। तुम्हारा फ़र्क इससे पड़ता है कि हमारा EQ कितना होता है। तुम्हें मेरे सवाल के जवाब में ये कहना चाहिए था मगर तुमने नहीं कहा। EQ? इसने ताज्जुब से अबरू उठाई। हाँ, EQ यानी इमोशनल क्वोशंट, अपने जज्बात और एहसासात को समझ के खुद को स्ट्रेस से निकालने की सलाहियत। ये इंटेलिजेंस क्वोशंट IQ से ज़्यादा ज़रूरी होता है एक मुस्बत ज़िंदगी गुजारने के लिए। तुम्हें अपना EQ बढ़ाने की ज़रूरत है। वो नरमी मगर फ़िक्रमंदी से कह रहा था। तो मैं क्या करूं? इस मकाम पे आके वो बेबस हो जाती थी। फ़िलहाल तो कुछ मत करो, बस इतना करो कि जाओ और आधे मिनट के लिए अपना मुंह ठंडे पानी के प्याले में डुबो के आओ और फिर अपने आप को बार बार बताओ कि तुम नीलोफर जैसी नहीं हो, ना इसकी कहानी तुम जैसी है। फिर वो पीछे होकर बैठ गया जैसे इसके उठने का मुंतज़र हो। वो बिना कुछ कहे उठी और बाथरूम में ठंडे पानी का नल खोला और सिंक में पानी भरा। इसके इर्द गिर्द वही छोटा कमरा और ऊंची छत हाइल होने लगी। सलाखों से बना दरवाज़ा पर सामने था। वो ठंडी दीवार से कमर टिकाए, घुटनों को सीने से लगाए खौफजदा बैठी थी। एक झटके से इसने अपना चेहरा ठंडे पानी में डाल दिया। मैं नीलोफर नहीं हूँ, मैं इस जेल में नहीं हूँ। बर्फ़ की तरह यक पानी इसके सारे जिस्म में दाखिल हो गया था। मैं इस जेल में नहीं हूँ, मैं आज़ाद हूँ। यक बस्ता हवा गोया इसकी हड्डियों में घुस रही थी। वो सांस रोके पानी में चेहरा डाले झुके खड़ी थी। मैं किसी दोस्त की मोहताज नहीं हूँ। मैं अपनी आज़ादी लेकर रहूँगी, चाहे रास्ते में एक नीलोफर आए या 10। एक ज़ोरदार कराह से इसने चेहरा ऊपर खींचा, फिर आईने में खुद को देखा। गीले बाल, जामनी पर्दे, होंठ, शस्तर सा चेहरा। कुछ देर बाद वो चेहरा खुश किए संजीदा से इसके सामने बैठी थी।
तुम्हें आगे 6 दिन नीलोफर के साथ गुजारने हैं और तुम्हें ये याद रखना है कि तुम इस जैसी नहीं हो। तुम अपने लीडर की ज़िंदगी में रहो या ना रहो, तुम इसको कभी ब्लैकमेल नहीं करोगी। तुम वकार से अलग होना पसंद करोगी, जबकि इसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इस औरत में ना कोई डिग्निटी है, ना कोई किसी की इज्जत का ख्याल। वो वेटर, बारिस्ता हर एक की मौजूदगी में अपने दुख सुनाने बैठ जाती है। वो तल्खी से बोल रही थी। दिमाग को ठंडक मिली थी तो अंदर तक सुकून आ गया था। दुख इश्तिहार लगाने के लिए नहीं होते, और जो लोग इनका इस तरह इश्तिहार लगाते हैं वो सिर्फ इनसे कमाई करना चाहते हैं। तुम नीलो पर वक्त नहीं बनोगी। तुम अपने इमोशंस को अपने काम से अलग रखो, अपना मुआवजा इससे ना करो। वो तशवीश से इसकी तरफ झुका समझा रहा था। मेरी और इसकी कहानी बहुत फ़र्क है, मैं समझ गई। इसने इस बात में सर हिलाया। वो अलबत्ता अभी तक फिक्रमंदी से इसे देख रहा था। हमने तय किया था कि मैं तुम्हारा श्रिंक हूँ। हर थेरापी का असूल होता है कि आपको अपने महसूसात अपने श्रिंक के साथ शेयर करने होते हैं। तुम्हें अपने महसूसात आते साथ ही मुझे बताने चाहिए थे। तुम अच्छी लड़की हो तालिया, और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हारे पास 6 दिन मजीद हैं। तुम इनको इस्तेमाल करो और अपने अंदर से सब कुछ बाहर निकालने की कोशिश करो कि तुम्हें खुद भी अंदाज़ा हो कि तुम क्या चाहती हो। ओके, मैं खुद से बताती रहूँगी। गुड, अब काम की तरफ आते हैं। एक दफ़ा फिर तुम्हारे मेलो ड्रामे ने हमारा काफ़ी वक्त बर्बाद किया। एकदम इसका लहजा बदल गया। कदरे बरहमी से कहते हुए इसने आस्तीन मजीद चढ़ाए और मेज़ पे रखी नोटबुक खोल के कलम कागज़ से इस पे लिखने लगा। नीलो पर तालिया ने बस कंधे उचका दिए। वो इसके बदलते रवैयों की आबादी होने लगी थी। नीलोफर से इस मुलाकात से हमें क्या मालूम हुआ? तालिया गीले बाल कान तले अड़सते हुए आगे होके बैठी भी सोचती बोली, किताब वाकई लिखी जा चुकी है और इसके गूगल ड्राइव में मौजूद है, मगर पब्लिशर के जिक्र से वो कनी कुतरा गई। मैंने इसे एक इंतहाई खुदतरसी का शिकार और खुद पर मजलूमियत तारी किए औरत पाया, जो हमदर्दी लेना चाहती है और नफरत से भरी है। झूठ बोलने वालों में 10 निशानियां होती हैं। अब ये मत कहना कि वो सब तुम्हें मुझ में नजर आने लगी हैं। तालिया ने बुरा मुंह बनाया, मगर वो सोच में गुम था। पहली निशानी, वो आंखों में देख के बात करते हैं। दूसरी, आदि झूठे लोग किसी बात का सीधा जवाब नहीं देते। वो इतने डरपोक होते हैं कि बात घुमा फिरा देते हैं। तुमने इससे शादी टूटने की वजह पूछी तो इसने बात घुमा दी। तीसरी निशानी, वो अपने जज्बात को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। इसने कहा आई लव केएल। वो ये भी कह सकती थी कि मुझे केएल पसंद था या मैं इसे मिस करती हूँ, मगर वो हर बात में बात एंड तक करती है। ऐसे लोगों की वही मिसाल है कि द डू नॉट मीन व्हाट दे से। मुझे वो एक इंतहाई ही किस्म की औरत मालूम हुई, जिसका मतलब है कि इसकी किताब भी झूठों से भरी होगी। ऐसे क्या देख रही हो? बाकी 7 निशानियां तो बताओ। वो गौर से इसे देख रही थी। जहान हल्का सा मुस्कुराया, अगर बता दिया तो मैं तुम्हारे झूठ कैसे पकड़ूंगा? तालिया बुरा मुंह बना के पीछे हटी। वो अब नोटबुक में कुछ लिख रहा था, फिर सर उठाया और सोचते हुए कहने लगा, वो मौका काफ़ी के लिए क्यों राजी हुई? क्योंकि मैंने कहा था कि मौका पीते हैं। तुमने ये भी कहा था कि कमरे में चलते हैं, हालांकि वो कैफ़े में जाना चाहती थी। तुमने कहा चाय नहीं मौका, तो इसने भी अपना इरादा बदल दिया। नीलोफर बातों का फन जानती है। वो अदाएं दिखाना इसे आते हैं, मगर इसमें कुव्वत फैसला नहीं है। जिसने जो कहा इसने मान ली। वो अपने फैसले नहीं कर सकती। तालिया एकदम सीधी होकर बैठी। और ऐसे लोगों के लिए फैसले कोई और करता है। सोचो तालिया, अगर वो ये आखिरी दिन भी इस शिप में गुजार रही है अपने करीबी दोस्तों, रिश्तेदारों, फैमिली के साथ, तो इन दिनों में इसे किताब के हवाले से कितने बड़े फैसले करने होंगे। हाँ, मुझे याद है एडम की किताब की आमद के आखिरी दिन बहुत मसरूफियत और स्ट्रेसफुल होते थे, मगर वो मुतमईन लग रही है क्योंकि इसके ये सारे फैसले और डेटिंग्स वगैरह इसके लिए कोई और करता है। कोई ऐसा शख्स जो इस वक्त इस शिप में मौजूद है, क्योंकि इसकी मौजूदगी में वो आराम से बैठी है। वही शख्स नीलोफर और पब्लिशर के दरमियान पुल का काम कर रहा है। 1 मिनट। तालिया ने चौंक के फ़ोन निकाला और स्क्रीन स्क्रॉल करने लगी। ये देखो, नीलोफर ने मुझे अभी टेक्स्ट करके शाम की पार्टी में इनवाइट किया। गुड, तुम मज़ीद इसके करीब जाके नहीं जान। इसका राइटिंग स्टाइल देखो। इसने स्क्रीन दिखाई। वो टेक्स्ट मैसेज हो या ट्वीट, हर फुल स्टॉप के बाद नया फिक्रा अगली लाइन से शुरू करती है। इसके रूम में एक कागज़ पे लिखा आर्टिकल भी था जो वो सोफिया के खिलाफ लिख रही थी। ये देखो। तालिया ने जल्दी से वो तस्वीर निकाली जो इसके कमरे में इसने खींची थी। ये प्रिंट आउट है, मगर इसमें भी हर नया फिक्रा अगली लाइन से शुरू किया गया है। लेकिन वह एकदम पुरजोश होकर बताने लगी, जब ये आर्टिकल सुबह ब्लॉग पे आया था तो नफासत से पैराग्राफ की सूरत में था। जो किताब का सफ़ा इसने मुझे दिखाया, इसमें भी 3 पैराग्राफ लिखे नज़र आते थे, नीट और कवायदो ज़वाबित के साथ लिखे पैराग्राफ। तुम कह रही हो कि किताब का रफ विजन वो खुद लिखती है, मगर इसका नीट और फाइनल विजन कोई और लिखता है। मैं कह रही हूँ कि इसने आर्टिकल के सिर्फ पॉइंट्स लिखे हुए थे, लाइन छोड़ छोड़ के। वो किताब भी ऐसे ही लिखती है। जो फिक्रा याद आ गया लिखती गई, फिर वो किसी और को देती है जो इसको कहानी की शक्ल में ढालता है। वही शख्स नीलोफर का घोस्ट राइटर है। वही इसके लिए फैसले लेता है और लिटरेरी एजेंट का काम भी करता है।
لٹریری ایجنٹ تو باقاعدہ لٹریری ایجنسیز سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ رائٹر اور پبلشر کے درمیان پل کا کام کرتے ہیں۔ اس شپ کے تمام مہمانوں میں کوئی بھی کسی لٹریری ایجنسی سے نہیں ہے۔ میں نے لسٹ چیک کی تھی، وہ اپنی کارکردگی بتانے سے باز نہیں رہتا تھا۔ تو ہو سکتا ہے نیلوفر کا ایجنٹ پروفیشنل ایجنٹ نہ ہو، وہ اس کا کوئی قریبی شخص ہو جس پر وہ اعتماد کرتی ہو۔ وہ ایک دم پرجوش ہو گئی۔ وہ شخص نیلوفر کے ذہن تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ وہ شخص یہاں موجود ہے اور اس شخص کے پاس کتاب کا اصل مسودہ بھی ہے۔ اس کو پبلشر کا بھی علم ہے۔ ہمیں اس آدمی کو ڈھونڈنا ہے۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ نیلوفر کا گھوسٹ رائٹر ایک آدمی ہے؟ وہ مردوں کے خلاف باتیں کرتی ہے، کبھی آدمی پہ ٹرسٹ نہیں کرے گی، وہ کسی عورت کے اشاروں پہ چل رہی ہے۔ میرا گیس ہے کہ یہ اس کی ماں ہے۔ وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ گول کھڑکی سے باہر پھیلے نیل کے پانی پہ سپہر اتر رہی تھی، ٹھنڈ بڑھنے لگی تھی۔ ہاں، اس کی ماں ہر جگہ اس کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ اپنے زمانے میں بڑی سوشل اور ڈومینیٹنگ سی عورت رہی ہے، مگر یہ اس کا مرد دوست بھی ہو سکتا ہے جس کے پیسوں پہ آج کل وہ رہ رہی ہے۔ وہ کوئی ملائشین بزنس مین ہے، لیکن اگر وہ عورت ہے تو وہ آج کی پارٹی میں ہوگی، کیونکہ آج نیلوفر نے کتاب کی ریلیز ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے۔ گڈ، تمہیں اب اس عورت کو ڈھونڈنا ہے۔ پارٹی میں بہت سی عورتیں ہوں گی، میں کیسے اسے ڈھونڈوں گی؟ تم ایک کام کرنا، وہ پرجوش انداز میں مسکرا کے کہنے لگا، تم جوتوں کا رخ دیکھنے والی ٹیکنیک استعمال کرنا، جس سے ہمارے جوتوں کا رخ تو صرف یہ بتاتا ہے کہ ہم سامنے والے کی بات میں انٹرسٹڈ ہیں یا نہیں، مگر نیلوفر کی گھوسٹ رائٹر کو ہم اس کے جوتوں کے رخ سے کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں؟ اس نے بیزاری سے بات کاٹی۔ جہاں سکندر نے لب بھینچ لی اور بھویں اکٹھی کر کے اسے دیکھا۔ میں کچھ اور کہنے لگا تھا، مگر یو نو واٹ، میں کچھ نہیں کہتا۔ تمہیں چونکہ زیادہ پتہ ہے تو تم آج اسے خود ڈھونڈنے کی کوشش کرو، میں چلتا ہوں۔ گھڑی دیکھی اور اٹھ گیا۔ تالیہ نے تعجب سے اسے دیکھا۔ سنو، تم اپنے گھر والوں سے بھی اسی طرح ناراض ہو کے چلے جاتے ہو؟ میرے کوئی گھر والے نہیں ہیں، اکیلا رہتا ہوں شہر میں۔ تمہارے کمرے کا یہ بلب، اوپر اشارہ کیا، کام نہیں کر رہا، روم سروس کو بلوا کے ٹھیک کروا لینا۔ بے نیازی سے ہدایت دیتا پی کیپ سر پہ پہنتا وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اچھا سنو، تم جوتوں کے رخ کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ مگر پکارنے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ کہ میں سر ہلا جھٹک کے باہر جا چکا تھا۔ نیلوفر کی پارٹی ہوٹل کے ایک چھوٹے سے ہال میں تھی جو پرائیویٹ پارٹیز کے لیے مختص تھا۔ دروازے بند تھے اور اندر سے موسیقی کی آواز آ رہی تھی۔ باہر کھڑی تالیہ نے ایک لمحے کے لیے خود کو دیوار پہ لگے آئینے میں دیکھا۔ نیوی بلو لمبی میکسی پہنے، بالوں کا جوڑا بنائے وہ ماتھے پہ ہیروں کی ماتھا پٹی پہنے ہوئے تھی۔ یہ نازک سا ہیڈ بینڈ اس کے سر کو گول دائرے کی صورت میں جکڑے اسے ایک شہزادی کی طرح دکھا رہا تھا۔ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے بہت کچھ یاد آیا، مگر پھر سر جھٹکا اور کان میں لگا ایئر پیس دبایا۔ تم کہاں ہو؟ ادھر ادھر طائرانہ نگاہ دوڑائی۔ کوریڈور میں چند لوگ آ جا رہے تھے۔ قریب ہی ہوں، وہ کان میں بولا، مگر تالیہ کو وہ کہیں نظر نہ آیا۔ بازار مٹھی لبوں پہ رکھے کنگھارتے ہوئے ہلکا سا بولی، وہ تم جوتوں کے رخ کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے؟ نہیں، میں کیوں کچھ کہوں گا؟ تالیہ مراد کو تو ویسے بھی سب معلوم ہوتا ہے۔ ویری فنی، خود ڈھونڈ لوں گی اسے۔ سر جھٹکا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ گارڈ نے اس کا نام گیسٹ لسٹ میں دیکھ کے مسکرا کے سر کو خم دیا اور دروازہ کھول دیا۔ اندر مدھم روشنیاں اور تیز میوزک کے ساتھ ایک پارٹی جاری و ساری تھی۔ عورتیں ٹولیوں کی صورت کھڑی گلاس ہاتھ میں لیے باتیں کر رہی تھیں۔ بمشکل 20 عورتیں ہوں گی۔ تالیہ کی نظروں نے سارے حال کو سکین کیا۔ نیلوفر سامنے ہی تھی، سلور میکسی میں تیار، بالوں میں مور کا پنکھ لگائے، وہ سرخ لپسٹک کے ساتھ مسکراتی مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ تالیہ کی نظریں اس کے کرسٹل سینڈلز پہ جھکیں۔ اس کا رخ کیا تھا؟ مگر نیلوفر آگے پیچھے آتی جا رہی تھی، کبھی ایک ٹولی کے پاس جاتی، کبھی دوسری کے پاس۔ اس کے جوتوں کا رخ بار بار بدلتا۔ اتنا شور، رش، نیلوفر کے پیر ایک جگہ ٹک ہی نہیں رہے تھے۔ سنو، مجھے جہاز کی گیلری میں ملو ابھی۔ وہ نیلوفر کے دیکھنے سے پہلے تیزی سے باہر نکل آئی، میکسی کو پہلو سے اٹھائے۔ اب وہ تیز کوریڈور میں چلتی جا رہی تھی۔ ماتھے پہ پریشانی سے بل پڑے تھے۔ وہ جہاز کی ایک بالکنی میں کھڑا تھا، سر پہ پی کیپ پہنے، بازو سینے پہ لپیٹے، مسکرا کے اسے دیکھ رہا تھا۔ پیچھے بہتا رات کے اندھیرے میں ڈوبا نیل کا دریا پرسکون لگتا تھا۔ ٹھیک ہے، نہیں کاٹوں گی اب تمہاری بات، بتاؤ اب تم جو کہہ رہے تھے۔ وہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور بے بسی بھری اکتاہٹ سے بولی۔ یہاں ہوا تھی اور اس کے جوڑے سے نکلتی لٹیں پیچھے کو اڑنے لگی تھی۔ وہ نیم اندھیرے میں کھڑا تھا، چاند کی مدھم روشنی آدھے چہرے پہ پڑتی تھی اور باقی آدھے پہ پی کیپ کا سایہ تھا۔ پھر بھی تالیہ کو اس کی مسکراہٹ گہری ہوتی دکھائی دی۔ کیوں؟ تم نے نیلوفر کے جوتوں کے رخ سے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ سامنے والوں میں انٹرسٹڈ ہے یا نہیں؟ جتا کے پوچھا۔ وہ تو سارے مہمانوں میں ہی انٹرسٹڈ ہے، وہ جل کے بولی۔ تو وہ محظوظ انداز میں مسکرایا، بولا کچھ نہیں، نیلوفر کے جوتے ایک جگہ ٹکتے تو میں نوٹ کرتی نا۔ میں نیلوفر کے جوتوں کی بات نہیں کر رہا تھا، وہ اصول میں جو تم کہہ رہی تھی وہ مردوں عورتوں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میں پارٹی کی دوسری عورتوں کے جوتوں کی بات کر رہا تھا۔ مطلب یہ کہ تم ایک ایسی پارٹی میں جا رہی ہو جہاں صرف عورتیں ہیں۔ عورتوں کے گروہ کے لیے یہ اصول کسی اور طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ تمہیں نیلوفر کے پیر نہیں دیکھنے، تمہیں سب عورتوں کے پیر دیکھنے ہیں، کیونکہ جب عورتیں گروپ میں کھڑی ہوتی ہیں تو ان سب کے پیر صرف ایک عورت کی طرف مڑے ہوتے ہیں، ان کی الفا کی طرف۔ تالیہ نے گہری سانس لی۔ دا فیمیل الفا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ گھوسٹ رائٹر صرف نیلوفر کی محرم راز ہی نہیں ہے بلکہ اس کی الفا بھی ہے۔ میں سمجھ گئی اور تیزی سے مڑی، پھر رکی اور واپس پلٹ کے اسے دیکھا جو ریلنگ سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔
اوہ، اور جب تم روز کشتی سے واپس آیا کرو تو کوشش کیا کرو کہ اپنی ویڈنگ رنگ کشتی میں ہی رکھا کرو، کیونکہ تم مجھ سے ملنے سے چند سیکنڈ پہلے اسے اتارتے ہو اور تمہاری انگلی پہ اس کا واضح نشان رہ جاتا ہے۔ نو آفنس، مسکرا کے پلکیں جھپکا کے بولی، اور واپس مڑتے وقت اس نے جہاں کے ماتھے پہ پڑتے بل واضح دیکھ لیے تھے، مگر اس کے کچھ کہنے سے پہلے وہ جا چکی تھی۔ کسی بھی جنگل میں رہنے والے بھیڑیے عموماً جتھے کی صورت میں کام کرتے ہیں۔ وہ جتھے پہ حملہ کرتے ہیں، جتھے پہ کو چیر پھاڑ کر شکار کو کھاتے ہیں، لیکن اگر بھیڑیوں کو غور سے دیکھو تو ان کے جتھے کا سردار ہمیشہ ایک سردار ہوتا ہے جس کے اشارے پہ سب کام کرتے ہیں۔ وہ ان کے فیصلے کرتا ہے، شکار کی اسٹریٹجی بناتا ہے، جس کو چاہے بھوکا مارے، جس کو چاہے زیادہ کھانے کو دے۔ بھیڑیے اپنے سردار کی آنکھ کے اشارے کے پابند ہوتے ہیں۔ ایسے سردار بھیڑیے کو الفا وولف کہا جاتا ہے۔ کسی بھیڑیے کو الفا انتخاب کر کے نہیں بنایا جاتا، نہ وہ نسل در نسل بادشاہی نظام کے مطابق سردار بنتا ہے، بلکہ گروہ میں سے کوئی بھی بھیڑیا خود ہی الفا بن جاتا ہے، کیونکہ اس کی شخصیت اور برتاؤ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے بھیڑیے خود بخود اس کو اپنا الفا مان لیتے ہیں۔ الفا خود کو لیڈر خود ہی بنواتا ہے منواتا ہے۔ ایسے ہی انسانوں میں بھی الفا ہوتے ہیں۔ مردوں کے الفا مختلف ہوتے ہیں، عورتوں کے الفا مختلف ہوتے ہیں۔ ہر گھر میں، ہر آفس میں، ہر دوستوں کے گروپ میں ایک الفا ہوتا ہے۔ مرد الفا کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ جب گروہ میں آتا ہے تو سب اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کی بات ٹالی نہیں جاتی، اس کی موجودگی میں کوئی اس کا مذاق بنانے کی جرات نہیں کر سکتا، اور اس کی موجودگی باقی سارے گروہ کے لیے اننیورنگ ہوتی ہے۔ وہ اس کے سحر اور روب میں ہوتے ہیں، مگر اس کی موجودگی میں ہمیشہ بے چین رہتے ہیں کہ کچھ غلط بول کر یہ نہ کر بیٹھے۔ مرد الفا بارسوخ ہوتے ہیں اور حاکمانہ مزاج رکھتے ہیں، ان کے فیصلے مانے جاتے ہیں، ان کو عزت دی جاتی ہے، اور الفا کی تعریف سب کو خوش کرتی ہے۔ مردوں کے ہر گروہ میں یا ہر آفس میں ضروری نہیں کہ کوئی الفا ہو، مگر عورتوں کے ہر گروہ میں ایک الفا ضرور ہوتی ہے، اور عورتوں کے ہر گروہ میں صرف ایک ہی الفا ہوتی ہے، دی فیمیل الفا وولف، اور یہ مرد الفا سے کافی مختلف ہوتی ہے۔ لڑکیوں کو کم عمری سے چند چیزیں سکھائی جاتی ہیں: شیئر کرنا، تعاون کرنا اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ جن لڑکیوں میں یہ خصوصیت ایک حاکمانہ طبیعت کے ساتھ موجود ہوتی ہے، وہ بڑی ہو کے اپنے گھر یا آفس میں الفا بن جاتی ہیں۔ آفس کی الفا ضروری نہیں ہے کہ گھر میں بھی الفا ہو، مگر وہ ہو بھی سکتی ہیں۔ اس کا اصل کام کسی سوشل گروپ میں سب کو ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل کرنا ہوتا ہے۔ وہ ایک دوسرے تک پہنچنے کا پل ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے کو متعارف کرواتی ہیں۔ تالیہ روشنیوں سے جگمگاتے ہال میں داخل ہوئی، مسکراتے ہوئے سامنے کسی سے بات کرتی نیلوفر کی طرف آئی۔ نیلوفر نے اسے دیکھا تو فوراً اس کے پاس آئی اور گال سے گال ٹکرا کے گلے ملی، پھر الگ ہوئی، ستائش سے اسے دیکھا۔ آؤ میں تمہیں اپنی فرینڈ سے ملواؤں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے آگے لانے لگی تو عالیہ جلدی سے بولی، نیلوفر میرا تعارف مت کروائیے گا، آپ کی بک لانچ سے پہلے وان فاتح اور آپ کے درمیان کوئی لنک منظر عام پہ نہیں آنا چاہیے۔ اوہ رائٹ۔ نیلوفر نے سمجھ کے سر ہلا دیا اور اسے عورتوں کی ایک ٹولی کی طرف لے آئی۔ عورت الفا وہ ہوتی ہے جس کی موجودگی میں سارا گروہ اس کی طرف متوجہ ہو، حتیٰ کہ ان کے جوتوں کا رخ بھی اس کی طرف ہو، چاہے الفا عورت خاموش ہی کیوں نہ کھڑی ہو۔ حال میں 3 ٹولیاں تھیں اور نیلوفر پہلے گروہ سے اس کا تعارف اپنی ملے دوست کی حیثیت سے کروا رہی تھی۔ تالیہ نے مسکرا کے باری باری ان تینوں عورتوں کو دیکھا، ایک مصری عورت جو بات بے بات مسکرا رہی تھی، دوسری عورت جو اپنے فون پہ لگی اپنے ساتھ ساتھ بات بھی کر رہی تھی، تیسری اور نیلوفر سے پوچھ رہی تھی آخر کتاب کب آ رہی ہے نیلو، اور نیلو نے پرسرار انداز میں مسکرا کے کندھے اچکائے اور اسے ساتھ لیے آگے بڑھ گئی۔ ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ خواتین کا دوسرا گروہ وہ قریب ہی کھڑا تھا، وہ دونوں ان کے قریب آئیں تو سب ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ 2 عورتیں البتہ آپس میں ہنستے ہوئے اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھیں۔ عورت الفا وہ ہوتی ہے جو گفتگو کا مرکز ہو، وہ موجود ہو تو اس کو سنیں، اس سے بات کریں، وہ چلی جائے تو مرکز ٹوٹ جائے اور سب آپس میں بات کرنے لگیں۔ تالیہ باری باری ان سب سے خوش اخلاقی سے ملنے لگی، گہری نظریں ایک ایک کے چہرے کا مشاہدہ کر رہی تھیں۔ الفا کی موجودگی میں باقی عورتیں اسی کی طرح کا چال ڈھال اپنا لیتی ہیں، وہ اسی کی طرح ہاتھ رکھتی ہیں، گلاس پکڑتی ہیں، اسی طرح ہنستی ہیں، وہ لطیفے سناتی ہیں، وہ ہدایت دیتی ہیں۔ تالیہ نے ہلکا سا نفی میں سر ہلایا اور نیلوفر کے ساتھ تیسری اور آخری گروہ کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی نظریں گہری تھی، نیلوفر کی ماں پہ جمی تھی۔ عورت الفا وہ ہوتی ہے جس سے مشورے مانگے جائیں، وہ گروہ کا سب سے زیادہ دانا دماغ سمجھی جاتی ہے، اگر وہ کسی آئیڈیا کو رد کر دے تو باقی عورتیں بھی اس کی وجہ سے رائے بدل دیتی ہیں۔ نیلوفر کی ماں سفید سلور بالوں کا جوڑا بنائے، گردن میں نیلے نگینوں کا نیکلس پہنے اکتائی کھڑی تھی، اسے اپنی میکسی کا کام کندھے سے چبھ رہا تھا اور وہ بار بار اسے وانٹ سے ٹھیک کرتی تھی۔ نیلو میرا ڈریس بالکل ٹھیک سے سٹچ نہیں ہوا۔ وہ دونوں قریب آئیں تو اس کی ماں نے شکایت کی۔ نیلوفر نے مسکرا کے صرف سر جھٹکا اور جتا کے بولی، اسی لیے تو آپ کو کہا تھا ممی کہ یہ ڈریس مت پہنے، مگر آپ سنتی کہاں ہیں۔
اب تو سن چکی نا، وہ روحانسی شکل بنائے انگلیوں کے سے کندھے پہ لباس کو درست کر رہی تھی۔ تالیہ، اس کی ماں پہ نظر رکھو، جہاں کی آواز کان میں گونجی، مگر تالیہ مسکرا کے دوسری عورتوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ نیلوفر اب اس سے ان کا تعارف کروا رہی تھی۔ تالیہ کی مسکراتی خاموش نظریں ایک ایک چہرے پہ جاتی اور واپس پلٹ جاتی۔ اس کی نگاہ تھک گئی اور مایوس ہو گئی۔ وہ سب پرانی فرینڈز تھی، وہ ایک نیلوفر کی کزن بھی تھی، مگر ان سب میں بھی کچھ بکھرا بکھرا سا تھا، کوئی شے ایسی نہ تھی جو ان سب کو جوڑے ہوئے تھی۔ ان کے جوتوں کا رخ بھی ایک سا نہیں تھا۔ نیلوفر اس کو وہیں چھوڑ کے دوسرے مہمانوں کی طرف بڑھ گئی۔ ایک وہی تھی جو پورے حال میں ایک سے دوسرے کی طرف لپکتی پھر رہی تھی۔ اس کی ماں کیسی تھی؟ وہ کان میں لگے آئلے کی مدد سے پوچھ رہا تھا۔ تالیہ نے مٹھی چہرے کے قریب کی ہلکا سا مسکرائی۔ وہ عام سی عورت ہے، بلکہ یہاں کوئی بھی اتنا خاص نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، ہر فیمیل گروہ میں ایک الفا ضرور ہوتی ہے، کوئی تو ہوگی۔ وہ الجھ کے بولا تھا۔ میں نے کہا نا اس کی ماں نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ اس کا وہ مرد دوست، وہ ملے بزنس مین ہوگا۔ وہ تلخی سے بازار کنکھارتی بند مٹھی میں بولے جا رہی تھی۔ اتنا وقت اس فضول پارٹی میں اس نے ضائع کیا۔ ایوری ون، اس سے پہلے کہ ڈنر سرو کیا جاتا مجھے ایک اناؤنسمنٹ کرنی ہے۔ آپ سب پلیز ذرا اسٹیج کے سامنے آ جائیں۔ نوجوان نسوانی آواز میں تالیہ کی گردن آہستہ سے گھومی۔ ایک دم حال میں خاموشی چھانے لگی۔ پلیٹ فارم اسٹیج پہ وہ لڑکی کھڑی تھی اور اونچی آواز میں کہہ رہی تھی، ایوری ون، میری آواز آ رہی ہے؟ وہ مسکرا کے اس نے مائک میں پوچھا۔ حال کی ساری آوازیں دم توڑ گئیں، ساری باتیں قصے خاموش ہو گئے۔ چاروں کونوں سے عورتیں پرجوش سی پلیٹ فارم کے قریب اکٹھی ہونے لگیں۔ اوکے، اب آپ سب کی توجہ میری طرف ہے، رائٹ؟ آنکھوں پہ چوڑی گلاسز لگائے، بالوں کی اونچی پونی باندھے وہ نوجوان لڑکی سارے میں نظریں دوڑاتی کہہ رہی تھی، جیسا کہ آپ کو سب معلوم ہے، ہم یہاں مادام نیلوفر بخت کی کتاب کی ریلیز ڈیٹ اناؤنس کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ عورتیں سٹیج کے گرد کٹھی تھیں۔ تالیہ کے قدم بھی اسی طرف اٹھ گئے۔ اس نے گردن دیکھی جو اونچی ہو کے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے جوتے دیکھے جو ہر طرف سے سٹیج کی سمت مڑے ہوئے تھے۔ اور ایسے میں جب ہم اس کتاب کو ریلیز کرنے جا رہے ہیں، ہماری دشمن صوفیہ رحمان ابھی تک ہمارے تعاقب میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، میں ایک سیکیورٹی ٹیم ساتھ لائی تھی اور اس ٹیم نے جانتے ہیں کیا دریافت کیا؟ کیونکہ اسی وجہ سے مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ اس نے سسپینس پیدا کیا۔ عورتوں نے یکباز ہو کے دلچسپی سے پوچھا، کیا میم نیلوفر بخت کو ہوٹل کی طرف سے ملنے والے پھولوں کے بکے میں ایک بگ تھا جو کسی نے ہماری باتیں سننے کے لیے لگایا تھا؟ میری ٹیم نے اسے پکڑ لیا ہے۔ واٹ؟ وہ اس کے کان میں بے یقینی سے بولا۔ لڑکی مسکرا کے سٹیج پہ کہہ رہی تھی، اور اس کی بگ کی موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ صوفیہ ابھی تک ہمارے تعاقب میں ہے اور ہمارا پبلشر ڈھونڈنے میں لگی ہے، مگر جتنے محتاط ہمارے پبلشر صاحب ہیں، اس سے زیادہ محتاط ہمیں ہونے کی ضرورت ہے۔ صوفیہ رحمان نے جتنی زندگیاں برباد کرنی تھی کر لیں، کم از کم اس کو اپنی ہالی ڈے برباد نہیں کرنے دیں گے۔ وہ آخر میں مسکرائی تو حال میں کہکا گونجا، اور میں نے قاہرہ سے مزید سیکیورٹی ٹیم بھی منگوا لی ہے جو میرے اور میم نیلوفر کے کمروں کے باہر پہرا دے گی تاکہ دوبارہ کوئی بھی ہمیں بگ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اوکے، اب آپ آ جائیں۔ وہ کہہ کے نیلوفر کو تحکم سے اشارہ کرتی سٹیج سے اتری۔ سب کی نظریں نیلوفر پہ جمی تھیں جو پہلو سے میکسی اٹھاتی مسکراتی ہوئی سٹیج پہ چڑھی اور دونوں ہاتھ اٹھائے اپنی بات کا آغاز کرنے لگی، مگر تالیہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں اس لڑکی پہ تھی جو نیچے اترتے ہی سیدھی نیلوفر کی ماں کی طرف آئی۔ آنکھیں دکھا کے اسے ٹوکا، سختی سے اس کا ہاتھ کندھے سے ہٹایا تو ماں جلدی سے سنبھل گئی۔ لڑکی پھر آگے بڑھی اور کونے میں کھڑے مینیجر کو انگلی کے اشارے سے بلایا، پھر بوفے ٹیبلز کی طرف اشارہ کر کے بھویں چڑھائے کھانے کے انتظامات کے بارے میں پوچھنے لگی۔ اس کے ماتھے پہ بل تھے اور انداز میں رعونت۔ یہ کون تھی؟ اس کے کان میں جہاں کی حیرت بھری آواز گونجی۔ تالیہ کی گہری نظریں دور کھڑی ادھر ادھر جاتی اس لڑکی پہ جمی تھیں جو انتظامات سنبھال رہی تھی۔ اس نے ہونٹوں کو نامحسوس انداز میں جنبش دے کے دھیرے سے کہا، نیلوفر کی گھوسٹ رائٹر، اس کی مینیجر، اس کی لٹریری ایجنٹ، اس کی الفا، بلکہ پورے خاندان کی الفا۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ یہ نیلوفر بخت کی بیٹی الماس بخت ہے۔ صوفیہ رحمان، اور ہمارا مقابلہ نیلوفر سے نہیں بلکہ اس کی 19 سال کی بیٹی سے تھا۔ ہم اتنے دن سے غلط شخص کو ٹارگٹ کیے ہوئے تھے۔ سو تم نے بھیجا تھا وہ پھولوں کے بوکے میں بگ؟ رات گہری ہو چکی تھی اور وہ دونوں تالیہ کے کمرے میں گول کھڑکی کے سامنے قدرے ڈھیلے سے بیٹھے تھے۔ باہر سیاہ پانی چاندی میں چمکتا دکھائی دے رہا تھا اور منورہ کروز دھیرے دھیرے دریا میں سفر کر رہا تھا۔ جہاں نے اس سوال پر بس گھور کے اسے دیکھا۔ ظاہر ان کی باتیں سننے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ پارٹی میں مصروف تھے تو میں نے سوچا یہ کام کر لوں۔ اچھا، تھوڑی تلے ہتھیلی رکھی، مسکرا کے اسے دیکھا۔ تمہارے پلانز بھی فیل ہوتے ہیں کیا؟ میں سمجھی صرف میرے فیل ہوتے ہیں۔ اس نے بس ناگواری سے سر جھٹکا اور کھڑکی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے اندازہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ جیسے خود سے خفا تھا۔ اس کتاب کا سیکنڈ ڈرافٹ اس کی بیٹی لکھ رہی ہے۔ گھر میں ساری اسٹیشنری، قلم، کاغذ اس کی بیٹی کے کریڈٹ کارڈ پہ آتے تھے، مگر میں نے سمجھا کہ وہ کالج کی معصوم بچی ہے۔ مگر اللہ اللہ، اس نے بیزاری سے ہاتھ جلایا۔
वैसे वो किस रंग के फूल थे जो तुमने नीलोफर को भेजे? वो थोड़ी तले हथेली जमाए मासूमियत से पूछने लगी। जहाँ ने घूर के इसे देखा। सफ़ेद गुलाब थे और वो इसके मिले बिजनेसमैन ने भेजे थे, मैंने सिर्फ इसमें बग रखा था। हाँ तो मैं सिर्फ मुस्कुरा ही रही हूँ। चलो तुम मुझे बता दो क्या प्लान है तुम्हारे पास? वो कुर्सी पे सीधा हुआ और इसकी तरफ बरहमी से देखा। हम इसको बग नहीं कर सकते, इसको हैक नहीं कर सकते, और एक टांग जितनी लड़की से इसके पब्लिशर का नाम भी नहीं उगलवा सकते। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि हम इसको ब्लैकमेल करें। वो संजीदा था। एक तो तुम सबसे पहले ब्लैकमेल पे क्यों उतर आते हो कि हम इस लड़की को कौन करके किसी तरह समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि किताब का शाया ना करना इन माँ बेटी के लिए अच्छा है। वो कभी किताब रोकने पे नहीं मानेगी। इसने हाथ झुला के आइडिया रद्द किया। वो माँ बेटी इस वक्त अपनी फैमिली और फ्रेंड्स की मौजूदगी में बहुत पुरएतमाद है। इनको डराया जा सकता है मगर कायल नहीं किया जा सकता। हमें नीलोफर की कोई कमज़ोरी ढूंढ के इसको एक्सपोज करने की धमकी दे के। जहान प्लीज़। वो एकदम चिढ़ के बोली तो वो रुका। थोड़ी देर पहले के तासुरात गायब हो गए। नीलोफर के फ्रेंड और फैमिली इसके असल से वाकिफ़ है और सब खुद भी ऐसे ही हैं। नीलोफर को किसका डर है? अपने राजों के खुल जाने से वो डरते हैं जिनको अपने प्यारों के खोने का खौफ होता है। इसे बहुत लोगों ने पहले ही छोड़ दिया है और अब वाले इसके साथ रहेंगे। काफ़ी लकी है इस मामले में वो। इसका लहजा तल्ख हो गया। नीम रोशन कमरे में एकदम खामोशी छा गई। सारी फजा तल्ख हो गई और ये कड़वाहट बाहर बहते नील के पानी में भी उतरने लगी। वो आगे झुके गौर से इसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था। तुम अपने दोस्तों को शक का फ़ायदा क्यों नहीं देती? तालिया आपके नरमी से बोला। मुझे कुछ नहीं सुनना। वो एकदम फट पड़ी। चेहरा तो गुस्से से तमतमाने लगा। प्लीज़ इनकी हमायत बंद मत करना। मैं मुश्किल में थी और मेरे साथ कोई नहीं था। कोई मेरे लिए नहीं आया। मेरे सब दोस्त पत्ते थे जो गिर के झड़ गए। ये कभी दोबारा नहीं खिलेंगे। क्या कभी किसी ने तुम्हें बताया कि हर कहानी की दो साइड्स होती हैं और दूसरी भी सुननी चाहिए? मुझे इनकी तवज्जुहात और फजाहतों से फ़र्क नहीं पड़ता। वो लोग नहीं थे मेरे साथ तो नहीं थे बस। और प्लीज़ तुम मुझे अकेला छोड़ दो।